اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم کچھ مینجمنٹ کے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں جو ہمارا ون آف دی کور ایریاز ہے بنیادی طور پہ ہماری ڈسکشنز کا۔ جب میں پہلی مرتبہ مینیجر بنا اور اس کے بعد جو ہماری جو ایک پہلی ٹریننگ تو خیر بڑی پریلیمنری تھی، 1-2 دن کا ایک سیشن تھا، وہ بھی ود ون پرسن، ہم 2-3 لوگ جو پروموٹ ہوئے تھے، اور اس میں کوئی خاص انہوں نے ہمیں بات بتائی نہیں، بس یوں کیا کہ انہوں نے ایک پرانے سرکولر کی کاپیز ہمیں دے دیں اور وہ ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے اور اس کے حساب سے کچھ تھوڑی بہت اس پہ ڈسکشن ہو جاتی تھی۔ بنیادی طور پر تھنگس ٹو ڈو تھا، یعنی مینجمنٹ سکھانے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ صرف ذمہ داریاں بتانے کی ایک صحیح تھی کہ جی یہ کام ہے جو اب آپ نے کرنے ہیں۔ فائن، اوکے، وی گاٹ دیٹ اینڈ وی اسٹارٹڈ ڈوئنگ دیٹ۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد وی ور ایکسپوز ٹو اے پراپر ٹریننگ، اور اس میں کوئی ایکسٹرنل ٹرینر آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں مینجمنٹ کی بیسکس ہمیں سکھائیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر بلڈ ہوتا رہا۔ ملٹیپل ٹریننگ کورسز آئے، بہت سے لوگ آئے ٹرین کرنے کے لیے، ہر ایک کے اپنے کچھ ویوز تھے، کچھ سٹینڈرڈ تھی بیسک باتیں سب کی ایک ہی جیسی تھیں، کچھ ان کے اپنے اپنے کچھ ویریشن تھی جو ان کی اپنی لرننگ کی بیسس پہ تھیں۔ بہرحال ہوتے ہوتے کچھ ہمارا بھی کچھ نہ کچھ کہہ لیجیے کہ مینجمنٹ کے بارے میں ایک لرننگ ہو گئی، ایک پرسپیکٹو بن گیا اور ہم مینیجر کہلانے کے قابل ہو گئے، یوں کہہ لیجیے۔ ایک جو بڑا ہی یعنی کامن ٹاپک رہا مینجمنٹ میں وہ تھا فیڈ بیک کا، اور فیڈ بیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو ٹیم میٹس ہیں، جو آپ کے ٹیم ممبرز ہیں، سب آرڈینیٹس ہیں سو کالڈ، یہ کہہ لیجیے، ان کو آپ پیریوڈیکلی یہ بتائیں گے کہ ہاؤ دے آر ڈوئنگ ایکچولی۔ اچھا، اس کی شکلیں پھر بعد میں بدلتی بھی رہیں، جیسے فار ایگزامپل میں نے اپریزل کی بات کی ایک ٹاک میں، تو اپریزل از اے فیڈ بیک۔ بیسکلی آپ بیٹھتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، اور اس میں آپ فیڈ بیک ہی دے رہے ہوتے ہیں نا اس کو، اور اس سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میری یہ آبزرویشن رہی ہے پچھلے 3 مہینے میں، یا یہ آپ کی پرفارمنس رہی ہے۔ اس میں اچھی بری چیزیں جو بھی ہیں وہ سب ڈسکشن میں آ جاتی ہیں، تو یہ بھی فیڈ بیک کا ایک نظام ہے۔ لیکن اگر اپریزل کا کوئی فارمل سسٹم نہیں ہے تو بھی فیڈ بیک کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، اور اگر فیڈ بیک کا وہ سسٹم بھی کوئی ریگولر نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ کچھ چیزوں پہ فیڈ بیک ملنا چاہیے۔ تو ون آف دی تھنگس دیٹ وی ور ٹاٹ ایکچولی ریپیٹیڈلی، اور بڑا عرصہ یہ بلیف چلتا رہا اور ہم نے یہ سیکھا بھی، اس کو پریکٹس بھی کیا، وہ یہ تھا کہ جب آپ نیگیٹو فیڈ بیک دیں، یعنی کسی نے کوئی غلط کام کر لیا ہے یا ٹھیک نہیں کیا یوں کہہ لیجئے، یا اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، یا وہ کسی ایک پرٹیکولر پروجیکٹ میں اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، تو اب آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں یو آر ناٹ ڈوئنگ ویل ایکچولی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے تھے کہ جی آپ سینڈوچ ٹیکنیک اپلائی کریں گے۔ اب سینڈوچ میں آپ جانتے ہیں اوپر نیچے ایک کور ہوتا ہے، جیسے اگر آپ فار ایگزامپل بریڈ سلائس یوز کر رہے ہیں تو اوپر نیچے ایک بریڈ سلائس ہوگا اور درمیان میں ایک پیٹی ہوگی، تو وہ پیٹی جو ہے وہ مٹن، بیف، چکن، واٹ ایور ویجیٹیبل کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ سینڈوچ ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ پہلے کوئی اچھی بات کریں گے، پھر اسے سخت بات کہیں گے، پھر دوبارہ ایک سافٹ بات اسے یا پازیٹیو بات کہہ کے اس کو کلوز کریں گے، تاکہ اس کی طبیعت پہ بہت گراں نہ گزرے اور وہ اس بات کو ایزیلی ذرا اسیمیلیٹ کر لے، ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں یہ ایسے ہے۔ کیونکہ اگر آپ اسے سخت بات اسٹریٹ اوے کہہ دیں گے تو پھر اس سے امکان یہ ہے کہ وہ ریزسٹ کرے گا، ڈیفینسو ہو جائے گا، وہ یہ کہے گا نہیں جی نہیں ایسا تو نہیں ہے، میں نے تو ٹھیک کیا تھا، فلاں تھا، یوں تھا، ایک بلا وجہ کی ڈیبیٹ ہوگی، اور جو اصل بات جہاں پہنچنی ہے وہ نہیں پہنچ پائے گی۔ اس لحاظ سے یہ خیال تھا کہ جی یہ فیڈ بیک کا نظام، بہرحال جو نیگیٹو فیڈ بیک ہے وہ سینڈوچ ٹیکنیک استعمال کرنی چاہیے۔ میں ویسے بھی ایز اے مینجمنٹ پارٹ بھی میں فیڈ بیک پہ مزید تفصیل میں بھی جاؤں گا، لیکن لیٹلی میں نے ایک آرٹیکل ہارورڈ بزنس ریویو میں پڑھا، اس کے ریفرنس اٹ واز انٹرسٹنگ، مجھے اچھا لگا، تو میں اس کی کچھ ہائی لائٹس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آرٹیکل لکھا ہے ڈین جنسن نے، اور ان کے ساتھ ہیں پیگی بوم-گارٹنر، یہ کنسلٹنٹ بھی ہیں، یہ دونوں ٹیچر بھی ہیں، کینیڈا میں پڑھاتے بھی ہیں اور مینجمنٹ ہی پڑھاتے ہیں، بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھاتے ہیں، اور یہ ان کا آرٹیکل ہے، اور یہ ریسنٹ آرٹیکل ہے،
یعنی یہ فیبرری 21 میں پبلش ہوا تھا ایکچولی. ان کا یہ کہنا ہے کہ سینڈوچ ٹیکنیک استعمال مت کیجیے. یہ چونکہ ایک ڈفرینٹ بات ہے، اسی لیے جیسے میں نے کہا نا، مجھے بھی اٹریکٹ کیا اس نے، اور میں نے پڑھا اور مجھے اس میں سے کچھ باتیں بڑی معقول بھی لگیں، یعنی بڑی ایسی لگیں جن سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ جو پروگرام ہے نا سینڈوچ ٹیکنیک والا، کہ ایک اچھی بات اور پھر ایک سخت بات اور پھر ایک اچھی بات سے اس کو سافن کر کے تو آپ اس کو بتا دیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. کیوں مناسب نہیں ہے؟ ان کی اس نے تین انہوں نے ریزن انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہیں کہ یہ ان کے یہ 3 ریزنز ہیں یا آرگیومنٹس ہیں جس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ سینڈوچ ٹیکنیک استعمال مت کیجیے. پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کلیئرلی یہ بتانا چاہیے کہ جو بیہیویئر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ٹھیک نہیں تھا اور وہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اس کو کلیئرلی بتائیے. اس کو گھما پھرا کے، شوگر کوٹ کر کے، مختلف الفاظ میں لپٹا کے مت بتائیے. اس کو اسٹریٹ بتائیے کہ آپ کا یہ بیہیویئر، فرض کیجئے اس نے کسی کسٹمر کے ساتھ بدتمیزی کر دی، یا کوئی روڈ ہو گئے، یا کسی کسٹمر کی کیئر نہیں کی انہوں نے اور اس کو اگنور کر دیا، اور اس کو پھر جسٹیفائی بھی کرنے لگے ادھر ادھر کہ ہاں جی وہ بندہ ہی ایسا ہے جی، وہ تو کسٹمر ہی ٹھیک نہیں ہے جی، اس کی تو عادت ہے جی کچھ نہ کچھ وہ اعتراض کرتا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یا کسی کولیگ کے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا اور اس کی وجہ سے ٹیم کے مورائل پہ فرق پڑا، یا ٹیم کی جو آپس میں کوہیژن تھی اس پہ کچھ اثر پڑا، تو اس کو بھی وہ جسٹیفائی کرتے ہوں گے اپنے طور سے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس میں مت جائیے، آپ اس کو اسٹریٹ اوے بتائیے کہ کون سا اس کا بیہیویئر ایسا تھا جو کہ ٹھیک نہیں تھا، جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ چینج کریں، دوبارہ نہ ہو جو بیہیویئر. اور اس پہ آپ کوئی یعنی ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں، نہ سینڈوچ بنا رہے ہیں، یہ بات آپ اسٹریٹ فارورڈ اسٹریٹ اوے بتا رہے ہیں. اور یہ اس لیے بتانی ضروری ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے تب تک اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا، اس کا وہ اثر نہیں ہوگا. چونکہ آپ تو چاہتے ہیں نا کہ اسے ریئلائز ہو، تو جب تک آپ اس کو ٹھیک بات صحیح طریقے سے اسٹریٹ فارورڈ نہیں بتائیں گے، آپ کا طریقہ کار تو اچھا ہی ہوگا ہمیشہ. ظاہر ہے آپ اسے کوئی گولی تو نہیں مار دیں گے خدا نخواستہ، لیکن اچھے الفاظ میں، مناسب الفاظ میں. لیکن یہ بات ڈائریکٹ بتانے کی ضرورت ہے، انڈائریکٹ بتانے نہیں چاہیے، اس کا فائدہ نہیں ہے. ڈائریکٹلی بتائیے کہ یہ بات، یہ بیہیویئر آپ کا ٹھیک نہیں ہے، یہ ایکشن آپ کا ٹھیک نہیں ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آئندہ اس بیہیویئر کو نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں پہلا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ اس کو اسٹریٹ بتائیں گے تو پھر چینج کی کوئی توقع آپ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ اسے گھماتے پھراتے رہیں گے، سینڈوچ بناتے رہیں گے، تو پھر اس سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو مزید ری انفورس کرنے کے لیے اس بات کو آپ اس بات کی تفصیل بتائیے کہ ان کے اس بیہیویئر کی وجہ سے کیا ہوا، نقصانات کیا ہوئے، اس کا امپیکٹ کیا ہوا، اس کے ایفیکٹس کیا ہوئے، یہ بتائیے اس کو. یعنی آپ نے پہلے اس کو اسٹریٹ فارورڈ اس کو بتایا کہ کون سا بیہیویئر ہے جو پسندیدہ نہیں ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور آئندہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر اب آپ اس کی لاجک بھی دے رہے ہیں نا کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے یا کیوں ٹھیک نہیں تھا. پھر آپ اس کا امپیکٹ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اس بیہیویئر کی وجہ سے یہ ہوا. We lost business, we lost the team morale, we lost this, we lost that, whatever. ہمارا کوئی نقصان ہو گیا، فائنینشیل لاس ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، جو کچھ بھی اس کا امپیکٹ ہیں، جتنے بھی اس کے امپیکٹ ہیں، وہ سارے کے سارے اب آپ اس کو بتائیں گے کہ جی آپ کا یہ آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے یہ امپیکٹ ہوا ہے. چونکہ دیکھیے یہ کارپوریٹ ورلڈ میں یہ کامن ہے کہ لوگ مس رپورٹ بھی کرتے ہیں، یعنی وہ ٹھیک بات نہیں بتاتے، وہ کوئی غلط سلط بات بتا کے اپنی جان بچا کے نکل لیتے ہیں اس وقت، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اصل واقعہ یہ نہیں تھا، اصل بات تو کچھ اور تھی. لیکن فرض کیجئے کوئی ایک پروجیکٹ آپ رن کر رہے ہیں اور اس پروجیکٹ میں اس نے کچھ آپ کو غلط بتا دیا اور اب آپ کو نہیں پتہ اس وقت، اور بعد میں پتہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے اتنا تو نقصان ہو گیا پہلے اس پیریڈ میں. تو لہٰذا جو اس کو ضروری ہے یہ بتانا کہ اس کا جو بیہیویئر ہے یا اس کا یہ جو ایکشن ہے، اس کی وجہ سے امپیکٹ کیا ہوا اور کتنے امپیکٹ ہوئے یا کتنے اثر ہوئے اس کے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کو پھر فردر ری انفورس کرنے کے لیے پھر آپ اسے یہ بتائیے کہ ایک آؤٹ لائن اس کو یا اسپیسیفکلی بتائیے کہ نیا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، کیا بہتر بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ 3 باتیں ایک دوسرے کو اب اگلی 2 باتیں ری انفورس کر رہی ہیں. یعنی پہلے تو آپ نے اس کو اسٹریٹ فارورڈ بتا دیا
کہ آپ کا فلاں ایکشن، آپ کا فلاں بیہیویئر وہ مناسب نہیں تھا، اس کو رپیٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی پہلے آپ نے یہ ڈکلیئر کر دیا، اسٹیبلش کر دیا کہ یہ خرابی ہے یہاں پہ. پھر اب اس خرابی کو آپ کوالیفائی کر دیا آپ نے کہ اس خرابی کی وجہ سے یہ مزید خرابیاں ہوئیں. یعنی آپ نے جو غلط کام کیا یا جو ٹھیک کام نہیں کیا کہہ لیجئے، اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. اور پھر آپ اس کو فردر ری انفورس کر رہے ہیں کہ اس کی بجائے، یعنی جو بیہیویئر یا جو ایکشن آپ کا تھا، ایکچولی آپ کا ایکشن یہ ہونا چاہیے. یعنی وہ آپ ایک آؤٹ لائن اس کو بنا کے دے رہے ہیں تاکہ امپروومنٹ بھی آپ نے اس کو سجیسٹ کر دی نا. پھر یہ ڈکٹیشن نہیں ہے، یہ سجیشن ہے بنیادی طور پہ کہ یوں نہیں، یوں کرنا چاہیے. اگر آپ یوں کریں تو پھر یہ مسائل نہیں ہوں گے. تو اب جو بات آپ نے اس کو بتانی تھی وہ نہ صرف ڈائریکٹ اس تک پہنچی، بلکہ اس کا امپیکٹ بھی اس کو سمجھ آیا کہ اس کی وجہ سے کیا مسائل ہوئے، اور اس کی جگہ پہ کیا کرنا چاہیے یہ بھی اس کو سمجھ آیا. دس از اے ویری بیوٹیفل ٹیکنیک ایکچولی. چونکہ سینڈوچ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. سینڈوچ میں تو آپ نے اس کو ایک ہلکا پھلکا سا ایک، یعنی بڑا ہی اوپر نیچے سے پلیزنٹ کر کے، شوگر کوٹ کر کے ایک بات بتا دی کہ ہاں بڑی مہربانی، بڑا آپ کا بڑی عنایت ہوگی، ذرا اس پہ غور فرما لیجیے گا، یہ کام کچھ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. اور اس کے بعد آپ نے بس سینڈوچ بند کر دیا، اور اس کے بعد اب اس کی مرضی ہے. وہ اس کو سمجھ آئی پوری بات، اس نے ریئلائز کیا کہ واقعی اس کی سیریسنس کیا ہے یا نہیں کیا، یو ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے وہ ریئلائز ہی نہ کرے اس سینڈوچ کی وجہ سے. اور پھر یہ کہ ایک دیکھیے نا، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر بیہیویئر جانتا ہی نہ ہو، تو اس کو یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کیا کرے. یہ نہ کرے تو کیا کرے پھر وہ. تو ان کمپیریزن جو ٹیکنیک یہ ڈین جانسن اور پیگی بامگارٹنر جو سجیسٹ کر رہے ہیں، جس سے بیوٹیفل ٹیکنیک، کہ پہلے تو آپ اس کو بتائیے کہ کیا ٹھیک نہیں ہے، اور جو ٹھیک نہیں ہے وہ اس کو پھر آپ کوالیفائی کیجئے اس سینس میں کہ اس سے کیا نقصانات ہوئے ہیں. اور پھر آپ یہ بھی سجیسٹ کیجئے کہ بہتر چیز کیا ہے، آلٹرنیٹیو اس کا، یا ریمیڈیل کیا ہے، یا اس کی جگہ پہ کیا ہونا چاہیے. تو اب ایک چیز مکمل طور پہ نہ صرف اسٹیبلش ہو جائے گی، اس پہ ڈیبیٹ کی گنجائش نہیں رہے گی. چونکہ جب یہ بات ہو جائے گی، پہلی دو باتیں ہو جائیں گی، تو یہ ڈیبیٹ کی گنجائش نہیں رہے گی کہ نہیں جی نہیں، میں نے تو اچھا سوچ کے کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس سے خرابی ہو گئی تو ہو گئی، پھر میں کیا کر سکتا ہوں. اب پھر یہ ڈیبیٹ کی گنجائش نہیں رہے گی. کرنے والے پھر بھی شاید کر لیں گے، لیکن اصل میں گنجائش نہیں رہے گی. اور اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کی بجائے یوں کرنا بہتر ہے. اور وہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے. یعنی چونکہ بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے، ان کو واقعی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا بہتر کر سکتے ہیں، بہتر کیا ہے. دے ڈونٹ نو ریئلی. اپنے طور سے وہ ڈیزائن نہیں کر سکتے کہ بہتر کیا ہے. لیکن اگر آپ ان کو آؤٹ لائن بنا دیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کے نیکسٹ ایکشن، نیکسٹ بیہیویئرز اس طرح کے ہونے چاہیے، تو اس کی مدد ہو جائے گی، اور یہ بات پورے امپیکٹ اور پوری توجہ کے ساتھ اس تک پہنچ جائے گی. سو میں آپ کو بھی انوائٹ کروں گا کہ اس بات پہ ضرور غور کیجیے اور اس بات کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے اپنی مینجمنٹ پریکٹس میں، بجائے ایج اولڈ وہ جو پرانی ایک کنونشنل سینڈوچ ٹیکنیک ہے. آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو ریلنکوش دیٹ. اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور نئی ٹیکنیکس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.